السلام علیکم، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں شیان ویڈیو۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف اول آخر درود شریف پڑھ کر تمام امت مسلمہ کو ثواب دارین کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ابو جہل کے ظلم کے اوپر وحی بھیجتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ہاں اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، جھوٹی اور گناہ کرنے والی پیشانی۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے گناہ کا انصاف کیا جائے گا۔ وہ شخص جس کو ناحق قتل کیا گیا ہو وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے حضور پیش کرے گا اور انصاف مانگے گا۔ اب اس قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ کو پڑھ کر یہی خیال آتا ہے، آج تک تو ہم نے یہی پڑھا اور سنا تھا کہ انسانی دماغ سوچ کا مرکز ہے یا پھر دل مرکز ہے، احساسات کا، اور انسان ان دونوں کی مدد سے فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بار بار ان گناہ گاروں کی پیشانی کا ذکر کیوں فرماتا ہے کہ ان کو پیشانی سے پکڑ کر کھینچا جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس حصے کا انسان کے فیصلے سے کچھ لینا دینا ہے۔ انسان نے جب انسانی دماغ پر کھوج کی، اس کا ہر ایک حصے سے کام کرتا ہے، تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ آج سے 14 سال پہلے بیان کی گئی پہلی آخر کار حل ہو گئی، کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ انسان کے دماغ کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے کا اپنا ایک کام ہے، لیکن ہم سب سے اہم فرنٹل لوب، کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے سوچنا، سیکھنا اور فیصلہ کرنا۔ کوئی انسان کیسے برتاؤ کرے گا یا کیسا رویہ رکھے گا، سب سے بڑھ کر کس کام کا فیصلہ کرنا ہے کہ انسان کیا کرے گا یا نہ کرے گا۔ لہٰذا پیشانی کا یہ حصہ اگر کاٹ دیا جائے تو انسان سوچ اور سمجھ سے قاطر ہو جائے گا، اس سے سمجھ نہیں لگے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اب ذرا قرآن کی آیات پر غور کریں کہ اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچے جائیں گے، کیونکہ ارادہ کرنا یا فیصلہ کرنے کی جگہ یہی ہے۔ انسان کی یادداشت جو مرضی کہتی رہے، لیکن اگر اس سے فرنٹل لوب نے فیصلہ کر لیا ایسا کرنا ہے تو وہ کر گزرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یہی وہ حصہ ہے جو تم سے یہ کام کرواتا ہے، اس لیے قیامت کے دن اسی سے تم کو پکڑا جائے گا۔ سائنٹسٹ نے سرچ کی تو پتہ چلا کہ جانوروں کے دماغ کے اندر یہ حصہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے وہ ٹھیک فیصلہ نہیں کر پاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی شکاری ان پر حملہ کرتا ہے تو وہ الگ الگ بھاگتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور نماز کے اندر سجدہ کرنے کی حکمت بھی ہے کہ پیشانی جو خود مختار ہے اسے اللہ تعالیٰ کے حضور گرانا اور اپنے وجود کی نفی کرنا۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو دل سے خون دماغ کی طرف جمع ہوتا ہے، اور خون کے ساتھ احساسات، جذبات، غصہ اور گناہ کرنے کی چاہت۔ لیکن جیسے ہی انسان اپنے سر کو زمین پر رکھ کر خود کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے تو اس پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یقیناً قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی یہ باتیں کسی معجزے سے کم نہیں، لیکن سمجھتے وہی ہیں جن کو عقل ہوتی ہے، باقی سب کے لیے یہ اتفاق سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ باقی آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔